जब आप वली अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या आता है? क्या वो एक आम इंसान की तरह हमारे दरमियान चलते फिरते गोश्त पोस्त के पैकर होते हैं, या वो कोई और मखलूक हैं? एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। क्या उनके हाथ भी होते हैं? क्या उनके कदम जमीन पर पड़ते हैं? या वो ऐसे कदम हैं जो दिलों में उतरते हैं और ऐसे हाथ हैं जो रूहों को थाम लेते हैं? अपने दिल को पकड़ लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे मौजू में दाखिल होने वाले हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा और आपकी अक्ल को हैरत के अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखा देगा। ये वो लम्हा है जब आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि रूहानियत, मार्फत और विलायत की असल हकीकत क्या है और क्यों ये बात कही गई है कि वली अल्लाह जिस्म नहीं होता, असर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वली अल्लाह का वजूद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। उनके हाथ और पांव किन इख्तियारों की अलामत होते हैं, क्यों वो खामोश होकर भी सुनाते हैं और बैठे बैठे जहान बदल देते हैं, और ये कि वली अल्लाह का कमाल कहां से जन्म लेता है, उसके लिबास से, उसकी दुआ से, या उसके फना फिल्लाह होने से। अगर आप ऐसी ही संजीदा, हकीकत के पर्दे चाक करने वाली और मार्फत में डूबी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपकी आंखें सिर्फ मनाजिर न देखें बल्कि आपका दिल भी सच्चाई की गूंज सुन सके। चलिए आज की मार्फत भरी दास्तान की तरफ बढ़ते हैं, अदब के साथ, खामोशी के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं उन रास्तों पर जहां हवा खामोश होती है और दिल बोलने लगता है, जहां वली अल्लाह का कदम पड़ता है और मिट्टी भी तस्बीह पढ़ने लगती है। तो आइए दिल की जमीन हमवार कीजिए और सुनिए आज की वो दास्तान जो शायद आपके बातिन को हिला दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कभी आपने किसी फकीर को देखा है, बोसीदा कपड़ों में, खाक आलूद चेहरा, कदमों में जूता नहीं, हाथों में कशकोल या शायद तस्बीह, और आपने सोचा हो ये क्या जानेंगे दुनिया की हकीकत। लेकिन क्या खबर कि वही फकीर हकीकत की जड़ों तक पहुंचा हुआ हो। क्या पता वही वली हो जिसके दिल पर इल्हाम का नजूल होता है, जिसकी खामोशी पहाड़ों को हिला दे और जिसकी दुआ तकदीरों का नक्श बदल दे। हम जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ आंख की हद है, लेकिन वली अल्लाह को पहचानने के लिए दिल की आंख चाहिए। दुनिया की हर चीज जो नजर आती है जरूरी नहीं कि वही हो जो हकीकतन है। बहुत कुछ छुपा होता है खाक के पर्दों में, चेहरों की ओट में और उन कदमों के नीचे जो हकीकत में नूर की लहरों पर चलते हैं। इसीलिए जब किसी वली के लिए कहा जाता है कि उसके हाथ जमीन पर नहीं बल्कि दिलों पर पड़ते हैं, तो ये कोई मुबालगा नहीं, ये बातनी सच्चाई है। वली के हाथ वो नहीं जो किसी को थपकी दें, बल्कि वो हैं जो किसी की गिरी हुई रूह को थाम लें। वली के पांव वो नहीं जो मिट्टी पर कदम रखें, बल्कि वो हैं जो राह खुदा पर चलते हुए दूसरों के लिए रास्ता बना दें। पहले मैं रास्ता हमवार किया करता था और अब रास्ता हमवार मुझे करता है। तो अगर आप वली अल्लाह को सिर्फ उसकी सूरत, लिबास या जाहिरी चाल से पहचानना चाहते हैं तो शायद आप बहुत कुछ खो बैठेंगे, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो हकीकत ही नहीं बल्कि हकीकत वो है जो नजर नहीं आती। किसी ने पूछा वली अल्लाह की पहचान क्या है? जवाब आया, वो जिससे अल्लाह राजी हो और जो अल्लाह से राजी हो। हमने वली को जिस्म में ढूंढा, उसके चेहरे में, उसके लिबास में, कभी उसके हुजरे में और कभी उसके मजार पर, लेकिन वली वहां नहीं होता जहां आप देखते हैं, बल्कि वहां होता है जहां आप महसूस भी नहीं कर सकते। वली का जिस्म हो सकता है कमजोर हो, लेकिन उसके दिल में जो नूर होता है वो पहाड़ों को चीर सकता है। वली के बोल कम और खामोशी गहरी होती है, क्योंकि वो अल्फाज से नहीं हाल से बोलता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के जिक्र में फना हो गए, जिनकी अनाम मिट गई, जिनके चेहरे अल्लाह के इरादे बन गए। तो क्या वली सिर्फ एक चलता फिरता जिस्म है? नहीं, वो एक जलवा है, एक चमकता हुआ राज, एक ऐसी मौजूदगी जो खामोश होकर भी बोलती है, छुप कर भी जाहिर होती है और मिट्टी में रह कर भी आसमान से जुड़ी होती है। वली के हाथ वो हैं जो अल्लाह के हुक्म से उठें, वली के पांव वो हैं जो अल्लाह की राह पर जम जाएं। वो ना किसी शहर के बादशाह होते हैं, ना किसी
تخت کے وارث، لیکن دلوں کی زمین پر وہی فرمانروائی کرتے ہیں۔ جسم فانی ہے لیکن جلوہ باقی رہتا ہے۔ جب ولی اللہ چلتا ہے تو دراصل اللہ کی رضا چلتی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ فیصلہ قضاء و قدر میں شامل ہو جاتا ہے۔ بس ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو آنکھ نہیں بلکہ نور کی روشنی چاہیے۔ اکثر لوگ ولی اللہ کو دیکھنے کے لیے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو چھو کر شفا دیتا ہے یا نہیں، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا نہیں، کسی کو دعا دیتا ہے یا نہیں۔ لیکن جو لوگ دل کی آنکھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ولی کا ہاتھ وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل کی گرہیں کھول دیتا ہے، جو روح کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہاتھ اٹھائے بھی نہ۔ یہ ہاتھ اس کی رحمت ہے، یہ ہاتھ اس کی خاموش دعا ہے، یہ ہاتھ اس کی نظر کرم ہے جو وقت، فاصلہ اور جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ولی اللہ کے پاؤں بھی وہ نہیں ہوتے جو کسی سڑک پر پڑتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں راستے بنا دیتے ہیں، وہ قدم جو ہم میں سے ہر کسی کے دل کی زمین پر نشان چھوڑ جاتے ہیں، ایسے نشان جو نہ مٹتے ہیں نہ دھندلے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ نے کبھی ولی کو چلتے دیکھا ہے؟ جواب ملا، ہاں، جب میں نے کسی اندھیری زندگی میں اجالا اترتے دیکھا، جب کسی ٹوٹی ہوئی امید کو جڑتے دیکھا تو میں نے جانا کہ ولی کا قدم وہاں پڑ چکا ہے۔ یہی ولی کا اصل چلنا ہے، یہی اس کے پاؤں کا فیض ہے۔ وہ جس بستی سے گزرتا ہے وہاں دعاؤں کا موسم اترتا ہے، وہ جس دل کو دیکھتا ہے وہاں امن کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ولی کے جسم سے زیادہ قیمتی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثر میں جو تاثیر ہے وہ صدیوں بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ نہ وقت اسے مٹاتا ہے نہ موت، کیونکہ ولی کی پہچان اس کا جسم نہیں، اس کا نقش ہوتا ہے، وہ نقش جو دل پر بھی پڑتا ہے اور تقدیر پر بھی۔ میرے محترم ناظرین، جب کوئی ولی اللہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رکا نہیں، بس نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زمین نے صرف اس کا جسم لیا ہے، مگر اس کی موجودگی، اس کا فیض اور اس کا نور وہ تو آج بھی چل رہے ہیں، ہر اس دل میں جس نے کبھی اسے سچے دل سے یاد کیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھار اچانک دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خاموشی سے آ کر دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو؟ کیا پتا وہ کسی ولی اللہ کی روحانی توجہ ہو جو جسم کے بغیر بھی دعاؤں میں، نگاہوں میں فیض بانٹ رہی ہو؟ کبھی کسی کو خواب میں دیکھا ہوگا جسے آپ نے جاگتی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ آیا، بات کی اور آپ کی تقدیر بدل گئی۔ یہ خواب نہیں، یہ اس روحانی نظام کا حصہ ہے جس میں ولی اللہ وصال کے بعد بھی متاثر کن طور پر زندہ رہتا ہے۔ بعض قبریں بولتی ہیں، نہیں زبان سے نہیں بلکہ فیضان سے۔ وہ درگاہیں جہاں لوگ روتے روتے جاتے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہوئے لوٹتے ہیں، وہاں جسم نہیں بلکہ روحانی موجودگی کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ولی اللہ کی چپ بھی بولتی ہے اور اس کی غیر موجودگی بھی موجودگی بن جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ولی اللہ موت سے نہیں مرتا، وہ صرف دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور تب وہ چلتا ہے تو راستے نہیں دل بدلتا ہے، وہ بولتا ہے تو الفاظ نہیں زندگی سنوار دیتا ہے۔ ہم سب اسے ڈھونڈتے ہیں، ولی کو، راہبر کو، نور کو، کبھی مزار پر، کبھی خانقاہ میں، کبھی کتابوں میں اور کبھی کسی بزرگ کی آنکھوں میں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں جھانکا؟ کیونکہ ولی اللہ وہ نہیں جو صرف مٹی پر چلتا ہے، وہ تو روح کی راہوں پر آتا ہے، خاموشی سے، بے آواز، اور صرف اسی کو ملتا ہے جس کی طلب سچی ہو۔ وہ کسی خاص لباس میں قید نہیں، نہ کسی خاص مقام پر پابند، وہ تو کبھی کسی فقیر کے چہرے میں، کبھی کسی یتیم کے آنسو میں، اور کبھی کسی لاچار کی خاموش دعا میں چھپا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے قریب ہو، کسی دیوار کے پیچھے، کسی خاموش شخص کی صورت، یا شاید کسی ایسے لمحے میں جب آپ تنہا ہوں اور اچانک دل پر ایک نرم سا ہاتھ محسوس ہو۔ یہ ولی کی پہچان ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا مگر آپ کو وہ جواب دے جاتا ہے جو سالوں کی تلاش میں بھی نہیں ملتے۔ ہمارے خالی ہاتھ میں تھما کے کاسائے طلب، جواب کیا دیا گیا، سوال کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، وہ بات نہیں کرتا مگر اس کی خاموشی سے راز کھلنے لگتے ہیں۔ بس یہ جان لیجئے کہ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں اور دل کھولنا پڑتا ہے۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ولی اللہ ہمارے بیچ ہے، ہماری سانسوں میں، ہماری راہوں میں، مگر ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم صرف جسم کو پہچانتے ہیں اور وہ جلوہ ہوتا ہے، وہ تجلی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ولی کی تلاش
تلاش میں ہیں تو راہوں میں مت بھٹکیے، اپنے اندر جھانکیے، ممکن ہے وہ آپ کو وہیں مل جائے، خاموش مسکراتا ہوا آپ کی روح کے دروازے پر کھڑا، انتظار میں۔ میرے محترم ناظرین، یہ اختتام نہیں بلکہ اس سفر کا آغاز ہے جو لفظوں سے آگے ہے، جو روح کی گہرائیوں میں چھپی اس روشنی تک لے جاتا ہے جہاں نہ آواز ہوتی ہے نہ سوال، صرف وصل ہوتا ہے۔ داستان اردو کی پہلی روحانی ای بک جسے ہم نے 1 اگست کو لانچ کیا تھا، اگر آپ نے اس کتاب کو دل سے پڑھا ہے تو اب آپ تنہا نہیں رہے۔ اب آپ کے ساتھ وہ ہے جسے دنیا ولی اللہ کہتی ہے اور جو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں چھپ کر آپ سے ہم کلام ہے۔ یہ کتاب فقر کا راز باطن کا راستہ جو آپ کو واٹس ایپ پر دستیاب ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ کے بھیجیے مجھے فقر کا راز چاہیے، تو آپ کو خاموشی سے یہ ای بک سینڈ کر دی جائے گی۔ اس کی قیمت ہے صرف 300 روپے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ قیمت اس علم کی نہیں، علم تو لامحدود ہے، بے قیمت ہے، روح کا رزق ہے۔ یہ 300 روپے دراصل داستان اردو کے اس چراغ کا تیل ہے جو آپ کی محبت سے روشن ہوا ہے۔ یہ آپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے جس سے ہم ایسے اور کئی چراغ جلائیں گے جو بھٹکتی روحوں کو روشنی دے سکیں۔ اور اگر آپ یہ ہدیہ نہیں بھی دے سکتے تو بھی یہ ای بک آپ ہی کی ہے، کیونکہ علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا، اگر آپ نے دل کی دھڑکنوں میں کوئی لرزش محسوس کی، کوئی راز کھلتے محسوس کیے، تو ابھی داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں میں روحانی راستوں کا مسافر ہوں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر صرف داستان اردو پر ایک نئی رازوں بھری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔